بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کی سب سے خوبصورت بات کیا ہے، آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ ڈسکس کرنا ہے۔ لیکن اس پہ آنے سے پہلے میں آپ کو 3 اہم کوٹ سمجھاؤں گا اس ڈرامے کے۔ اگر وہ آپ کو سمجھ آ گئے تو سب سے خوبصورت بات بھی آپ کو واضح اور کلیئر ہو جائے گی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اسپیشلی پی ٹی وی نے جب اس کی ڈبنگ کر کے اس کو رمضان میں چلانا شروع کیا تو اس نے بہت زیادہ پاکستان میں فیم حاصل کیا۔ نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں یہ ڈرامہ بہت مشہور ہو چکا ہے۔ تقریباً 60 سے زیادہ ممالک ہیں جہاں پہ اس ڈرامے نے بہت زیادہ ٹرینڈ حاصل کیا، اور سٹل جو ہے یہ آگے بڑھ رہا ہے، لوگوں کے دلوں میں یہ ڈرامہ گھر کرتا جا رہا ہے۔ تو آخر کوئی نہ کوئی تو اس کی وجہ ضرور ہے جو لوگوں کو انسپائر کر رہی ہے یا لوگوں کے اندر جذبات جو ہے وہ ابھار رہی ہے۔ تو میں سٹارٹ کرتا ہوں۔ سب سے پہلا کوٹ جو ارطغرل غازی اس ڈرامے کے اندر کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ جس کا کوئی خواب نہیں اس کا کوئی مستقبل نہیں۔ ناظرین، یہ بات بڑی کلیئر ہوتی ہے جب ہم زندگی میں اپنا مستقبل حسین دیکھنا چاہتے ہیں، یعنی کوئی ایکسٹرا آرڈنری کام کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے پاس خواب ہونا چاہیے، ہمارا کوئی مقصد ہونا چاہیے، ہماری زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے کوئی بہت بڑا گول یا واضح گول ہونا چاہیے، تب ہی ہم زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں اس ڈرامے کے اندر، اگر آپ نے ڈرامہ دیکھا ہے، نہیں دیکھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ڈرامے کے اندر ارطغرل غازی کے پاس ایک خواب ہوتا ہے، اور اس کا خواب یہ ہوتا ہے کہ ترک جو قوم ہے اس کے پاس ایک اپنی سرزمین ہو، مسلمانوں کی ایک اپنی سلطنت ہو، اور وہ پوری دنیا پہ حکومت کرے، یا جہاں تک ہو سکے مسلمانوں کو ریلیف دے، یا مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہو اور ظالم لوگوں کے خلاف کھڑا ہو۔ یہ اس کا ایم ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے، اور وہ جد و جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اور آگے بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے۔ کافی زیادہ مشکلات آتی ہیں لیکن وہ آگے بڑھتا ہی رہتا ہے۔ اس ڈرامے کے دوسرے سیزن میں غنی کی غار میں ابن العربی ارطغرل غازی کو ایک نصیحت کرتا ہے، اور وہ کوٹ کچھ اس طرح سے ہے کہ تقدیر اس سے پیار کرتی ہے جو جد و جہد کرتا ہے۔ اب جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اگر خواب ہوگا تو تب مستقبل اچھا ہوگا۔ اب خواب تو آپ نے دیکھ لیا، ایم بھی ڈیسائیڈ کر لیا، لیکن آپ کی تقدیر جو ہے اگر آپ کے تابع نہیں ہے تو آپ اس کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ تقدیر آپ کے تابع ہو تو پھر آپ کو جد و جہد کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنا پڑتی ہے۔ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ارطغرل غازی کے پاس ایک مقصد تھا، اس مقصد کے تحت وہ آگے بڑھتا گیا، اور کئی اس نے مشکلات حاصل کی، اس کے ہاتھ میں کیل ٹھونک دیے گئے، اس کو ضائع کرنے کی کوشش کی گئی، اس کے دوستوں کو ٹارچر کیا گیا، اس کے غدار ہو گئے، بے وفا ہو گئے، ان کو خریدا گیا، اس نے بار بار دھوکہ کھایا، لیکن اس نے غداروں کی بھی نشاندہی کی۔ پہلے سیزن میں وہ صلیبیوں کے خلاف لڑا، جیتا، اپنے غداروں کے خلاف جیتا، اس کے بعد اسی طرح منگولوں کے خلاف، اور یوں ہی سلسلہ جاری ہے اور جاری رہتا ہے۔ لیکن وہ اپنے ایم میں اس وجہ سے کامیاب ہوا چونکہ اس نے جد و جہد کی، اس نے ہمت نہیں ہاری، اس نے یقین رکھا۔ تیسرا کوٹ ارطغرل غازی جو ڈرامہ ہے اس کا یہ ہے کہ اس میں ارطغرل غازی کہتا ہے کہ اس دنیا میں 2 طاقتیں ہیں، ایک طاقت تلوار ہے اور دوسری طاقت عقل ہے، لیکن آج تک کوئی ایسی تلوار ایجاد نہیں ہوئی جس نے عقل کو مار دی ہو یا وہ عقل سے بڑی ہو۔ اب یہاں پہ بات سمجھنے کی یہ ہے کہ بات سٹارٹ ہوئی تھی خواب سے، کہ خواب دیکھو گے تو مستقبل اچھا ہوگا، پھر تقدیر کو اپنے تابع کرنا ہے تو جد و جہد کرنا ہوگا، یعنی خواب کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرنی ہوگی، اور تیسری چیز صرف کوشش کرنی نہیں ہوگی کہ آپ تلوار اٹھاؤ، آپ بندوقیں اٹھاؤ اور آپ لڑنا شروع کر دو، نہیں، عقل سے کام لینا یہ سب سے اہم ہوتا ہے، اور جو بندہ عقل استعمال کرتا ہے وہی زندگی میں کامیاب ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ شعور دیا ہے، چونکہ جانوروں کے پاس تو یہ شعور نہیں ہے، ہمارے پاس شعور یہ ہے کہ ہم عقل استعمال کریں اور سیدھے راستے پہ چلیں۔ چونکہ کوشش بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں، وہ ہو سکتا ہے غلط ڈائریکشن میں کر رہے ہوں، تو غلط ڈائریکشن میں یا غلط سمت میں اگر آپ کوشش کرتے ہو تو یقیناً کامیابی تو آپ کو نہیں ملے گی۔ درست سمت میں کوشش کرنے کے لیے آپ کو پاس پلان ہونا چاہیے اور آپ کو اپنی عقل استعمال کرنی ہوتی ہے۔ یہ 3 اہم کوٹ ہیں جو میں نے آپ کو بتایا۔ اب اگر ان 3 اہم کوٹس کو آپ سمجھ گئے ہو تو آپ میری وہ بھی بات سمجھ جاؤ گے کہ اس ڈرامے کی سب سے خوبصورت بات کیا ہے۔ ناظرین، اس ڈرامے کی سب سے خوبصورت بات انسپریشن ہے۔ یہ ڈرامہ ہمیں انسپائرڈ کرتا ہے، ناٹ جسٹ موٹیویشن۔ یہ ہمیں صرف موٹیویٹ نہیں کرتا، یہ ہمیں انسپائر کرتا ہے، ہمارے اندر کے جذبات کو ابھارتا ہے، ہمیں یہ بتاتا ہے کہ خواب دیکھو، پھر اس کے لیے کوشش کرو، اور عقل استعمال کرتے ہوئے، یقین رکھتے ہوئے اپنے رب کے اوپر اگر آپ کوشش کرتے جاؤ گے، آپ کا یقین پختہ ہوگا، ایمان پختہ ہوگا، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اپنے ایم میں کامیاب نہ ہو جاؤ۔
जितने भी गद्दार आए, जितने भी आपको धोखा देने वाले आए, जितने भी आपको पीछे धकेलने वाले आए, जितनी मर्जी आपके रास्ते में रुकावटें आए, वो कोई मानी नहीं रखती अगर आपका एम सच्चा है, अगर आपका ख्वाब सच्चा है और उसके ऊपर जद्दोजहद जो आप कर रहे हो वो सच्ची है और आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ होंगी, आपके लिए इंस्पायर्ड होना आसान हो जाएगा। और जब चीज़ इंसान के अंदर से आती है फिर वो काम हो के रहता है। क्योंकि मोटिवेशन आर्जी होती है लेकिन इंस्पिरेशन अंदर से आती है। कई बच्चे कहते हैं कि सर इंस्पिरेशन कैसे आए, तो मैं कहूँगा इस ड्रामे को देखें। ये ड्रामा जब आप देख चुकेंगे तो आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हो चुके होंगे। ये थे 3 कोट और इसकी खूबसूरत बात। कोट मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि सबसे पहला कोट अर्तुगरुल गाजी ने कहा था कि जिसका कोई ख्वाब नहीं उसका कोई मुस्तकबिल नहीं। और दूसरी इब्न अरबी की नसीहत, दूसरा कोट ये था, अगर आप चाहते हो कि तकदीर आपके ताबे हो या तकदीर आपसे मोहब्बत करे तो आपको जद्दोजहद करनी होगी। और तीसरी अहम बात इसकी कि तलवार से ज़्यादा अक्ल जो है वो ताकतवर है। अक्ल से काम लेंगे तो आप ज़िंदगी में कामयाब होंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो को दूसरों तक शेयर करेंगे, कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आपके नज़दीक सबसे खूबसूरत बात इस ड्रामे की क्या है। उम्मीद है कि आप मेरे इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें आप तक मैं लेके आऊँगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के मान।